بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہم چیپٹر 10 کے تیسرے لیکچر میں جو ٹاپک آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے دا لنگس۔ بیٹا جی، آپ لوگ جانتے ہیں کہ لنگ جو ہے یہ ہمارے جسم کا وہ مین آرگن ہے جو ریسپائریٹری سسٹم کے اندر حصہ لیتا ہے، یعنی کہ گیسوں کے تبادلے میں مدد دیتا ہے۔ تو بیٹا جی، آج ہم دیکھیں گے کہ لنگز ہیں کیا۔ بیٹا جی، ہمارے جسم کے جو سینے کا خلا ہوتا ہے جسے ہم تھوریسک کیوٹی کہتے ہیں، یعنی کہ سینے کا خلا، اس میں لنگز کے دو جوڑے موجود ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے سینے کی دیوار ہے، چیسٹ وال جو ہوتی ہے، اس میں ربس کے یعنی کہ پسلیوں کے 12 جوڑے موجود ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں 24 ربس جو ہوتی ہیں وہ چیسٹ والز کے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ جو رب مسلز ہوتے ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں انٹر کوسٹل مسلز کا۔ اسی طرح سے ہمارے ان حصوں کے ان لنگس کے ساتھ ٹھیک مسکولر سٹرکچرز بھی موجود ہوتی ہیں، یعنی کہ موٹی تہ رکھنے والی مسلز کی ساختیں بھی موجود ہوتی ہیں، جسے ہم نام دیتے ہیں ڈایافرام کا۔ اور یہ جو ڈایافرام ہے یہ موجود ہوتا ہے لنگز کے نیچے، یعنی بلو دا لنگز جو ہے یہ ڈایافرام پریزنٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم لنگز کے حوالے سے مزید بات کریں تو لنگز کے کیونکہ پیئرز ہوتے ہیں، یعنی کہ جوڑے کی شکل میں ہوتا ہے، ایک لنگ کو ہم نام دیتے ہیں لیفٹ لنگ کا اور ایک کو ہم نام دیتے ہیں رائٹ لنگ کا۔ جو لیفٹ لنگ ہوتا ہے یہ سلائٹلی سمالر ہوتا ہے، یعنی کہ عام فارم میں اگر ہم کہیں تو یہ چھوٹے سائز کا ہوتا ہے، جبکہ جو رائٹ لنگ ہے یعنی کہ دائیں طرف کا جو پھیپھڑا ہوتا ہے وہ بگر سائز میں ہوتا ہے۔ اور جو لیفٹ لنگ ہے اس میں دو حصے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے دو لوبس ہوتی ہیں، جبکہ جو رائٹ لنگ ہے اس کے 3 لوبس ہوتے ہیں، ان کے 3 پیئرز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو لنگ ہوتے ہیں، یہ جو آرگنز ہیں یہ اسپنجی فارم میں ہوتے ہیں اور الاسٹک آرگن ہوتا ہے، یعنی کہ یہ اسپنجی اور الاسٹک آرگن ہے، یعنی کہ یہ ہمارے پاس سراخ دار اور لچکدار قسم کا آرگن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ لنگس کے اندر کچھ بلڈ ویسلز بھی ہوتی ہیں جو ہر لنگ میں جانے کے بعد برانچز میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، اور ان برانچز کو ہم نام دیتے ہیں پلمنری آرٹریز کا اور پلمنری وینز کا۔ اسی طرح سے ہر لنگ جو ہوتا ہے وہ انکلوز ہوتا ہے کچھ میمبرینز کے اندر، ان کے 2 میمبرینز کے اندر یہ لنگز جو ہوتا ہے وہ انکلوزڈ ہوگا، بند ہوگا، اور ان میمبرینز کو ہم نام دیتے ہوتے ہیں پیلورل میمبرینز کا۔ اور یہ جو پیلورل میمبرینز ہیں ان کے درمیان، یعنی کہ یہ 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک کو ہم نام دیتے ہیں آؤٹر پیلورل میمبرین کا اور ایک کو ہم نام دیتے ہیں انر پیلورل میمبرین کا۔ تو ان میمبرین میں ایک فلوئڈ موجود ہوتا ہے، ایک مائع موجود ہوتا ہے، اور یہ جو مائع مٹیریل ہوتا ہے یہ رگڑ کے خلاف ورک کرتا ہے، یعنی کہ یہ پرووائڈ دا لوبریکیشن مہیا کرتا ہے، یعنی کہ یہ لوبریکیشن مہیا کرے گا۔ اور اسی طرح سے اس فلوئڈ کی وجہ سے ان حرکات کی وجہ سے ان میمبرینز کے اندر جو فلوئڈ موجود ہے اس کی وجہ سے جو لنگز ہیں وہ ایکسپینڈنگ اور کنٹریکٹنگ موومنٹس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج ہمارے پاس جو دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے میکانزم آف بریدنگ، یعنی کہ عمل تنفس کا میکانزم کیا ہے۔ اس میں ہم آج صرف اس کی ایک ٹائپ پڑھیں گے، حالانکہ میکانزم آف بریدنگ میں 2 طرح کی ٹائپس موجود ہیں۔ ایک کو ہم نام دیتے ہیں انسپائریشن یا انہیلیشن، اور ایک کو ہم نام دیتے ہیں ایکسپائریشن یا ایکسہیلیشن۔ آج صرف اور صرف ہم ڈسکس کریں گے اباؤٹ دا انسپائریشن یا انہیلیشن۔ تو میکانزم آف بریدنگ میں اگر ہم بریدنگ کی ڈیفینیشن پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک ایسا عمل ہے جس میں گیسوں کا تبادلہ کروایا جاتا ہے۔
اس میں ہم آج پڑھیں گے انسپائریشن انہیلیشن کے حوالے سے. تو انسپائریشن کیا ہے؟ انسپائریشن مین کہ آکسیجن کے میلیکیولز کو جسم کے اندر لے کے جانا بائی دا ایئر. ہوا کے اندر موجود جو آکسیجن کے میلیکیولز ہیں ان کو جب ہم اپنے جسم کے اندر لے کے جائیں گے تو اس عمل کو ہم نام دیتے ہوتے ہیں انسپائریشن یا انہیلیشن کا. تو انسپائریشن پروسیس کے اندر کیا ہے کہ جو ریبز مسلز ہوتے ہیں یہ کنٹریکٹ ہوں گے یعنی کہ سکڑ جائیں گے اینڈ ریزڈ، اور اس طرح سے ان کا جو سائز ہے وہ بڑھ جائے گا. جبکہ جو ڈائفرام ہوتا ہے یہ جب کنٹریکٹ ہوگا انسپائریشن کے دوران تو اس کا جو سائز ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ لوور ہو جائے گا، کم ہو جائے گا. اسی طرح سے انسپائریشن کے اندر جو تھوریسک کیوٹی کا ایریا ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ تھوریسک کیوٹی جو ہماری چھاتی ہے وہ پھول جاتی ہے. اور اسی طرح سے ہمارے لنگس کے اندر جو ایئر کا پریشر ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ انسپائریشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو لنگز ہیں وہ ایکسپینڈ کریں گے اور اس طرح سے ان کے اندر ایئر کا پریشر کیا ہو جائے گا؟ ڈکریز ہو جائے گا، کم ہو جائے گا. اسی طرح سے اگر ہم ایئر کی بات کریں، ہوا جو ہوتی ہے وہ بیرونی سائڈ پہ رش کرے گی، یعنی کہ بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوگی، جو کہ کس کے اندر انٹر ہو جائے گی؟ لنگس کے اندر انٹر ہو جائے گی. اور اس طرح سے جب باہر جو بہت زیادہ مقدار میں آکسیجن کے میلیکیول موجود ہوتے ہیں، ہوا کے میلیکیول موجود ہوتے ہیں، وہ جب لنگس کے اندر انٹر ہوں گے تو اس طرح سے بوتھ سائڈ سے یعنی کہ لنگس کے دونوں اطراف میں، یعنی کہ دونوں طرف دونوں لنگس کے اندر جو ایئر کا پریشر ہے وہ ایکول ہو جائے گا.